بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے لیے اس وقت ہر طرف سے بری بری خبریں آ رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے جب 3 سال پورے ہونے کو ہیں اور آپ نہ تو ملکی معاملات کو سنبھال سکیں نہ اپنی پارٹی کے معاملات کو، تو پھر یہ حالات تو ہونے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اور اس کی حکومت کے لیے سب سے بڑا سیاسی اور معاشی دونوں لحاظ سے آنے والے دن مزید مشکل ہوں گے۔ بڑھتی ہوئی مشکلات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو کل تک سوشل میڈیا پہ راج کر رہے تھے، اب ان کو اسی سوشل میڈیا پہ ٹف ٹائم ملنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی جہانگیر ترین گروپ ایکٹیو ہوا اور پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے آئی اسٹینڈ ود عمران خان کا ہیش ٹیگ وائرل کیا، تو اس وقت دوسری پیپلز پارٹی اور سیاسی جماعتوں نے ریجیکٹڈ سلیکٹڈ کا ہیش ٹیگ وائرل کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ پی ٹی آئی نہ تو سیاسی گراؤنڈز میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاری کر سکی، اور اب سوشل میڈیا بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، جبکہ ان سب جماعتوں نے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے ضمنی الیکشن سے لے کے سوشل میڈیا تک تمام راستے نکال لیے، جن کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے پی ٹی آئی کے لیے اس وقت ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ شہباز شریف ملکی سیاست میں ایکٹیو ہو گئے، جنہیں عمران خان نے خود ہی یہاں روک لیا۔ مریم نواز ڈرائیونگ سیٹ سے سائڈ پہ ہو گئی ہیں اور یہ سیٹ اب شہباز شریف نے سنبھال لی ہے۔ اس وقت عمران خان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ شہباز شریف اور مریم میں بڑا فرق ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی صرف مریم نواز کا مقابلہ کری تھی، اور وہ صرف بیانات کی صورت میں یا سوشل میڈیا پر۔ اس مقابلے میں بھی پی ٹی آئی کو ہر جگہ سننی پڑتی تھی، لیکن شہباز شریف کا طریقہ سیاست مریم سے بالکل مختلف ہے۔ سیاست کے میدان میں شہباز شریف عمران خان سے بہت زیادہ پرانے اور زیرک کھلاڑی ہیں، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور اب جس طرح سے یہاں رکنے کے بعد وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ایوان میں موجود تمام اپوزیشن جماعتوں کو ان کی طرف سے کھانے کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو اس کے خصوصی دعوت نامے بھیجے گئے۔ امید ہے اس دعوت میں جن لوگوں کو بلایا گیا ان میں سے اکثریت تو اس دعوت میں ضرور آئیں گے، اور یہ عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو بج چکی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد چانسز ہیں کہ پی ٹی ایم دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ جہانگیر ترین گروپ نے فی الحال بے شک یو ٹرن لے لیا، اور آج وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد بیان دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ پارٹی میں رہتے ہوئے ہی تمام معاملات حل کیے جائیں گے، لیکن عمران کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ 40 اراکین اب بھی ان کے لیے مسلسل خطرہ ہیں، اور یہ پریشر گروپ ان کو بار بار تنگ کرتا رہے گا۔ ابھی تو ان کو پیسے پوسے دے کے فنڈز کے نام پہ چپ کرا لیا، اب روز ان کی زبانیں کھلیں گی۔ جبکہ جہانگیر ترین والے معاملے پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہانگیر خان ترین عمران خان کے ان دوستوں میں سے جنہوں نے ہر ایک موقع پہ عمران خان کا ساتھ دیا، اور اگر جہانگیر ترین کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید عمران خان یہ حکومت بنانے میں کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ اس لیے اب اگر جہانگیر ترین جیسا دوست بھی اس طرح کا قدم اٹھانے پہ مجبور ہے تو عمران خان کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور یہی عمران خان اور پی ٹی آئی کا المیہ۔ چلے مان لیتے ہیں کہ ملک کو چلانے کا، وفاق میں حکومت کرنے کا ان کا پہلا تجربہ ہے۔ جب ان کو حکومت دی گئی حالات بڑے خراب تھے، تیاری کا ٹائم نہیں ملا، لیکن آپ تو خود کہتے تھے نا کہ سیاست میں آپ نے اپنی زندگی کی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ لگایا، تو کیا اتنے سال لگانے کے بعد آپ نے یہ پارٹی بنا لی جو آپس میں ایک نہیں ہے؟ ایک طرف الگ گروپ بن گیا، اس پر آپ کے اپنے وزیر بیانات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومتی واٹس ایپ گروپس میں جس میں آپ کے اور ایک نامور وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور جو ہیں دوسرے پارٹی ممبران ان کے ساتھ لڑائیاں کرنے اور دھمکیاں دینے پہ مصروف ہیں، اور سونے پہ سہاگا خود پارٹی کے اندر لوگ ان کی آڈیوز کو لیک کر کے صحافیوں کو بھیج رہے ہیں تاکہ میڈیا پہ ایک نیا شور اٹھے۔ اب خان صاحب آپ خود بتائیں نا، جو پارٹی خود ایک نہیں ہے، جو پارٹی اپنے گھر کے معاملات گھر کے اندر نہیں طے کر سکتی، جس پارٹی کو اپنے معاملات کی سنوائی اور انصاف کے لیے الگ گروپ بنانا پڑتا ہے، وہ پارٹی ملک یا عوام کو کیا ڈیلیور کرے گی؟ اور سیاست سے ہٹ کر اگر معیشت کی بات کی جائے تو وہاں میں بھی یہی کہانی ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری تو کچھ ہو نہیں رہا، اوپر سے کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو امداد یا قرضے مل رہے ہیں وہ ان کی نظر ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وبا کی سنگین صورتحال بھی اس کو روک نہیں پا رہی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا وبا کے لیے دیے گئے مالیاتی پیکج میں بے ضابطگیاں ہوئیں۔ دراصل وبا کے دوران آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1 ارب 38 کروڑ ڈالر کی رقم کرونا وبا کی روک تھام کے لیے امداد کے طور پہ فراہم کی گئی، اور ساتھ ہی شرط رکھی کہ اس رقم کا آڈٹ کیا جائے جو اس مقصد کے لیے دی گئی تھی، کیا اس کے لیے استعمال بھی ہوئی یا نہیں۔ اور جب اس کا آڈٹ کیا گیا تو وہی حال ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، 12 کھرب روپے سے زائد کے اس پیکج میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ان بے ضابطگیوں کے حوالے سے اپنی پوری ایک مفصل رپورٹ تیار کر لی، لیکن وزارت خزانہ کی جانب سے اے جی پی کو روکا گیا کہ وہ یہ رپورٹ نہ پبلش کریں۔ سوچے اگر یہ رپورٹ سامنے آتی، مزید ثابت ہو جاتا ہے اس فنڈ میں کرپشن کی گئی، تو کیا آئی ایم ایف یا کوئی مالیاتی ادارہ
दोबारा पाकिस्तान को इमदाद देगा। इमदाद तो दूर की बात है, ये ममालिक और इदारे पाकिस्तान को कर्ज देते हुए भी हिचकिचाएंगे। ना हमारा हेल्थ सेक्टर मजबूत है, और इमदादी पैकेज में हुकूमत करप्शन होने से रोक नहीं सकती, तो खुदा न खास्ता मुल्क में कोरोना ने कोई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? फिर हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? करप्शन करके क्यों आपकी जमात और चहीते अरकान अवाम को IMF की पाबंदियों और सख्तियों में जकड़ना चाहते हैं? इसी खान साहब प्लीज़ अब तो आप होश के नाखून लें, सियासी मामलात ना सही तो मुआशी मामलात ही संभाल लें, अपना कोई एक वादा तो पूरा कर दें। सियासतदानों का एहतसाब नहीं होता, ना करें, करप्शन ही रोक दें ताकि कमज़ोर अवाम पे मज़ीद बोझ तो ना पड़े। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।